شہر کوفہ ایک ایسا تاریخی اور روحانی مقام ہے جو نہ صرف اسلامی تاریخ میں بلکہ پوری دنیا کی تہذیبی سیاسی تاریخ میں ایک نہایت اہم حیثیت رکھتا ہے۔ یہ شہر آج کے دور میں عراق کا حصہ ہے اور دریائے فرات کے قریب نجف کے علاقے میں واقع ہے۔ اگر ہم اس کی تاریخ کے آغاز کی طرف جائیں تو یہ شہر تقریباً 638 عیسوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت میں ایک فوجی چھاؤنی کے طور پر قائم کیا گیا تھا تاکہ اسلامی فتوحات کو فارس کے علاقوں تک آسان بنایا جا سکے، مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط اسٹریٹجک مرکز موجود ہو۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چھاؤنی ایک مکمل شہر میں تبدیل ہو گئی اور پھر یہ اسلامی دنیا کے اہم ترین علمی، سیاسی اور مذہبی مراکز میں شمار ہونے لگا۔ کوفہ وہ شہر ہے جس نے عربی زبان و ادب کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کیا۔ یہاں بڑے بڑے علماء، محدثین اور فقہا نے تعلیم و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا اور اسلامی فقہ کی کئی اہم بنیادیں یہیں سے اٹھیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوفہ کو صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایک علمی مدرسہ اور تہذیبی مرکز بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو انہوں نے مدینہ سے کوفہ کا دارالحکومت بنایا اور اس فیصلے کے بعد کوفہ اسلامی سیاست کا مرکز بن گیا۔ اس دور میں کوفہ میں سیاسی سرگرمیاں، جنگی حکمت عملی اور عدالتی نظام سے سب اسی شہر سے چلایا جاتا تھا۔ حضرت علی کے دور میں جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے اہم واقعات بھی پیش آئے جن کا براہ راست تعلق کوفہ کی سیاسی صورتحال سے جڑا ہوا تھا۔ دوستو، کوفہ کی سب سے اہم اور حساس تاریخی حیثیت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے جڑی ہوئی ہے۔ جب یزید کی بیعت کا معاملہ سامنے آیا تو کوفہ کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے جن میں انہیں دعوت دی گئی کہ وہ کوفہ آئیں اور یہاں آ کر اسلامی قیادت سنبھالیں۔ ان خطوط کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے کہ سینکڑوں خطوط مدینہ منورہ پہنچے اور کوفہ والوں نے بار بار وعدہ کیا کہ وہ امام حسین کا ساتھ دیں گے اور ان کے لیے ایک مضبوط سیاسی عوامی حمایت فراہم کریں گے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیا جا سکے۔ ابتدا میں کوفہ کی عوام نے حضرت مسلم بن عقیل کا بھرپور استقبال کیا اور بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کی بیعت بھی کی، جس سے یہ ظاہر ہوا کہ کوفہ واقعی حضرت امام حسین کی حمایت کے لیے تیار ہے۔ لیکن بعد میں صورتحال مکمل طور پر بدل گئی جب یزید کی حکومت نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر، جس نے سخت سیاسی اور فوجی اقدامات کے ذریعے لوگوں کو خوف زدہ کیا اور کوفہ کے اندر موجودہ حمایت کو کمزور کر دیا۔ دھمکیوں، گرفتاریوں اور دباؤ کی وجہ سے وہی لوگ جو پہلے حضرت امام حسین کو دعوت دے رہے تھے وہ خاموش ہو گئے اور رفتہ رفتہ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو اکیلا چھوڑ دیا گیا اور بالآخر انہیں شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کوفہ کی سیاسی وفاداری ایک بڑے امتحان میں ناکام ہو گئی اور تاریخ کا رخ بدل گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ سے سفر کرتے ہوئے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں ہی انہیں حالات کی سنگینی کا اندازہ ہو چکا تھا، لیکن وہ حق اور سچائی کے پیغام کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ آخرکار یہ قافلہ کربلا کے مقام پر پہنچا جہاں یزیدی فوج نے انہیں روک لیا اور پانی بند کر دیا گیا۔ 10 محرم 61 ہجری کو وہ تاریخی اور المناک واقعہ پیش آیا جسے ہم کربلا کے نام سے جانتے ہیں اور جس میں حضرت امام حسین اور ان کے جان نثار ساتھیوں نے عظیم قربانیاں دی۔ اگرچہ یہ واقعہ کربلا میں پیش آیا لیکن اس کا سیاسی اور سماجی پس منظر کوفہ سے جڑا ہوا تھا، کیونکہ کوفہ ہی وہ شہر تھا جس نے ابتدا میں دعوت دی تھی۔ آج کا کوفہ نسبتاً چھوٹا مگر انتہائی اہم تاریخی شہر ہے جو نجف کے قریب واقع ہے اور عراق کے صوبے نجف کا حصہ ہے۔ آج یہاں زیادہ تر شیعہ مسلم آبادی رہتی ہے اور لوگ زراعت، مذہبی تعلیم اور زیارت کے لیے آنے والے زائرین کی خدمات جیسے کاموں سے وابستہ ہیں۔ کوفہ میں آج بھی کئی تاریخی مقامات موجود ہیں جن میں مسجد کوفہ سب سے اہم ہے جو اسلامی دنیا کی قدیم ترین مساجد میں شمار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت مسلم بن عقیل کے مزار اور دیگر تاریخی نشانات بھی یہاں موجود ہیں جو زائرین کے لیے روحانی کشش رکھتے ہیں اور ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں زائرین عراق کا رخ کرتے ہیں جو نجف، کربلا اور کوفہ کی زیارت کرتے ہیں، اور یہ سفر عموماً ہوائی راستے یا بغداد یا نجف تک کیا جاتا تھا، جس کے بعد زمینی سفر کے ذریعے کوفہ پہنچا جاتا ہے جو نجف سے تقریباً آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر واقع ہے۔ پاکستان سمیت مختلف ممالک سے زیارتی گروپس باقاعدہ ویزا اور ٹور پیکج کے ذریعے لوگوں کو یہ مقدس مقامات دکھاتے ہیں اور انہیں تاریخ کے ان اہم لمحات سے روشناس کراتے ہیں۔ کوفہ کے موجودہ حالات اگرچہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق بدل چکے ہیں لیکن اس کی گلیوں اور آثار میں آج بھی تاریخ کی بازگشت سنائی دیتی ہے اور یہ احساس ہوتا ہے کہ وہی سرزمین ہے جس نے اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے
بڑے واقعات کو اپنے اندر سمو رکھا ہے۔ کوفہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ وعدے، وفاداری اور اصولی موقف انسان کی تاریخ کو بدل سکتے ہیں، اور وقتی خوف یا مفاد انسان کو تاریخ کے غلط رخ پر بھی کھڑا کر سکتا ہے۔ آخر میں اگر ہم اس پوری داستان کو دیکھیں تو کوفہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں اسلامی تاریخ کے روشن اور تاریخ دونوں پہلو نظر آتے ہیں۔ ایک طرف علم، خلافت اور تہذیب کا مرکز، اور دوسری طرف وعدوں کی کمزوری اور سیاسی دباؤ کی ایک تلخ مثال۔ یہی وجہ ہے کہ کوفہ آج بھی دنیا بھر کے محققین، زائرین اور تاریخی سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک نہایت اہم مقام ہے، اور اسی کی اہمیت آنے والی نسلوں کے لیے بھی برقرار رہے گی۔ آخر میں یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ کوفہ کی تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ قومیں اور شہر صرف عمارتوں سے نہیں بلکہ اپنے کردار، فیصلوں سے پہچانے جاتے ہیں، اور کوفہ کی یہ کہانی آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اختتام پر ہم یہی کہیں گے کہ کوفہ ایک شہر نہیں بلکہ ایک مکمل تاریخ ہے جو ہمیں ماضی کے آئینے سے حال کو سمجھنے اور مستقبل کے لیے بہتر فیصلے کرنے کا درس دیتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو فالو کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔